اب توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے قربانی حضرت عثمان اور ان کی بیوی کی پیش کر رہا ہوں، ذرا ذہن میرے طرف سلامت رکھنا۔ حبشہ ہجرت ہوئی ہے۔ اے میرے دوستو، آپ کے سینے میں ایمان والا دل ہے اور آپ کے سر میں سوچنے والا دماغ ہے، ذرا اٹھائیے دنیا کا نقشہ، مکہ مکرمہ دنیا کے نقشے پہ ڈھونڈیے اور اس کے بعد حبش کو ڈھونڈیے کہ یہ کتنے فاصلے پر موجود ہے۔ حبشہ کا آج کل نام ہے ایتھوپیا۔ یہ ایتھوپیا مکہ سے کتنی ڈیوریشن پر موجود ہے آپ دیکھ لیجئے، یہ اسپیس کتنا ہے، کتنا سمندری سفر ہے، یہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر ہے۔ اور گئے کس پہ ہیں؟ بائی ایئر گئے ہیں؟ جی نہیں۔ بائی روڈ گئے ہیں؟ جی نہیں۔ نہ بائی ایئر راستہ موجود ہے، نہ بائی روڈ راستہ موجود ہے، صرف بائی سی، بائی ریور راستہ موجود ہے کہ آپ نے سمندری اور دریائی سفر کرنا۔ اور سمندر اور دریا کا فرق آپ جانتے ہیں کہ دریا کا دوسرا کنارہ بڑی آسانی سے ملتا ہے اور سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے پہ بندے کو وقت لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبش کا سفر کیا ہے، اور وہ سفر بھی سمندری ہے۔ معصوم بچی ہے رسول اللہ کی، تازی تازی جوانی میں رشتہ ہوا ہے، اللہ کے رسول نے رشتہ دیا ہے۔ اس خاتون نے کوئی پہاڑوں پہ چڑھنے کے سفر کے تجربے نہیں رکھے ہوئے، اس بچی نے کوئی باقی لڑائیوں اور حوادثات کے ساتھ ٹکرانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ یہ اپنے خامد کی آغوش میں اپنے والد کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اللہ کے طرف سے دیے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ وقت کی پیغمبر کی بیٹی تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دیکھ کر کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد شریعت کی حفاظت کے لیے کوئی ود فیملی ہجرت کر کے جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میرا عثمان اور میری بیٹی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں غم کا پہاڑ رسول اللہ کے دل پہ کتنا گزرا ہوگا۔ سگی بیٹی، چھوٹی عمر میں بلوغت کے بعد فوراً نکاح ہے، اور داماد حضرت عثمان غنی حضور پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے والا، یہ سب کچھ یہ جا رہی ہے اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا رہی ہے۔ آج بچی شادی کر کے خاوند کے ساتھ اس کے اپنے گھر جائے نا، اور وہ دوسرے محلے میں کیوں نہ ہو، ماں باپ اور بھائیوں کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر نہیں جا رہی، یہ دیار غیر میں جا رہی ہے، یہ اس سفر پہ جا رہی ہے جس کی منزل کا علم تفصیلی نہیں ہے، یہ اس جگہ جا رہی ہے جہاں اس کو مہاجر کہا جائے گا، جہاں ہجرت کر کے جائے گی۔ کیا ہجرت کی صحبت ہے، یہ ود فیملی گئے ہیں۔ اور سمندری سفر میں آج کل کی ڈاکٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سارے کہتے ہیں کہ سمندر میں ایسے موسم چلتے ہیں، ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں وہ بند شیشوں میں سفر کرتے ہیں جہازوں میں۔ کھلی فضا میں جائیں گے تو چند لمحوں کے لیے، ورنہ سمندر کی فضا آپ کے طبیعت کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے جسم پہ اثر پیدا کر سکتی ہے۔ آپ سمندر کی فضا کو چھوڑیں، ایک فضا سے دوسری فضا میں نکل کے بندہ گاڑی میں کیوں سفر نہ کر لے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے مختلف فضاؤں میں اپنے پاؤں کو باندھ کے رکھا ہے۔ یہ کتنے دنوں کا سفر ہے۔ حضرت عثمان کے پاس کوئی سمندری جہاز بھی نہیں ہے، وہ کشتی ہے جو چاروں طرف سے کھلی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر سے کوئی بند کا انتظام نہیں ہے۔ مختلف فضاؤں میں، مختلف ہواؤں میں، مختلف گیسز کے علاقے سے سفر ہو رہے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں، اور راستے میں رکنے کے لیے کسی جزیرے میں کسی ہوٹل کا انتظام نہیں ہے، قیام و طعام کا معاملہ نہیں ہے، راستے میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے، وہی کھجوریں اور آب زمزم ہے جس پر آپ نے ہفتوں کے سفر کا گزارا کرنا ہے۔ آپ ہجرت کی تکالیف کا اندازہ دیکھیے۔ اور جب حضرت عثمان غنی اس سفر میں پہنچ کے وہاں حبش میں رہائش کی ترتیب رکھتے ہیں کہ وہاں کا جو حکمران ہے اسیحمہ، جس کو دنیا شاہ نجاشی کہتی ہے، یہ تابعی تھے، صحابہ کے ہاتھ پر صحابی مسلمان ہوئے ہیں تو وہ تابعی ہیں، رسول اللہ کی دیدار نہ کر سکے، تو وہ بڑا انصاف پسند حکمران ہے، اور وہاں پہ جا کے رہائش رکھ لی ہے۔ حضرت رقیہ وہیں سے بیمار ہوئی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ سفر پہ یہ بیماری، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر امید والے دنوں میں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عثمان جو حضرت عثمان کا بیٹا اور حضرت رقیہ کا بیٹا اور رسول اللہ کا حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرح نواسا ہے، یہ جو واپس حبش سے پیدا ہو کر آیا تھا، 6 سال کی عمر میں ایک مرغ نے ٹھونگ ماری ہے ان کی آنکھ میں اور یہ بیمار ہوا ہے اور اس کا انتقال ہوا ہے اور حضور پاک نے جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے نواسا ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد حضور پاک علیہ السلام کے نواسے لگتے ہیں۔ اب توجہ رکھیں، وہاں پہنچے ہیں، وہاں رہنے لگ گئے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے مہاجرین گئے ہوئے صحابہ کے لیے دعائیں ہیں۔ اسی اثناء میں کفار کا ایک ڈیلیگیشن، ایک لشکر، ایک وفد جاتا ہے اور اس علاقے میں جا کے جھوٹ پھیلا دیتا ہے کہ یار مکہ کے لوگوں کو تو حضور پاک نے فتح کر لیا، اب تو پورا مکہ حضور پاک کے دین پہ ہے، سارے سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی لڑائی وڑائی نہیں۔ جب بیٹی کو یہ خبر ملی، داماد کو یہ خبر ملی حضور پاک کے، کتنے خوش ہوئے، خبر جھوٹی ہے، کیا کریں؟ خاوند بیوی نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا۔ حضرت عثمان بھی کہتے ہیں میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی ہیں، رقیہ بیٹی بھی کہتی ہے میں نے تو نبی کے سینے پہ پل کے جواہ ہوئی ہوں، مجھے بھی اپنے ابا جان کی زیارت کرنی ہے۔ یہ حضرات اکثر وہاں سے واپس آتے ہیں، اس سفر میں کتنی تکلیفوں سے گئے، اس تکلیفوں کے ساتھ اس سفر سے واپس آئے، آپ بیماری کا اندازہ لگائیں۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے پتہ چلا خبر جھوٹی ہے، اب ہفتوں کو سفر کر کے پھر جائیں، کہا اب نہیں جاتے، اب یہیں رہیں گے۔ یہ مسلسل سفر در سفر اور وہ بھی سمندری، یہ تکالیف ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں، آخر ہجرت مدینہ کا حکم ہوتا ہے تو دوسری ہجرت کرتے ہیں میاں بیوی۔ آپ مجھے بتائیں 2 سفر وہاں کے، ایک ہجرت کا سفر یہاں، اور وہ سفر بھی اونٹوں پر اور گھوڑوں پر، 480 کلومیٹر کی پرانی ہجرت راستے والی سڑکیں ہیں، 500 کلومیٹر سفر ہو، راستے نہ ہوں، روڈ نہ ہوں، وہ بھی جانور پہ ہو، اور یہ بچی اپنے خاوند کے ساتھ یوں سفر کر کے جائے۔ اس سفری تکالیف کی بنیاد پہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شہید ہی آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت رقیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، حضرت عثمان کی پہلی بیوی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا